اخلاق اور ادب ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ ادب ایک بڑا وسیع معنی رکھنے والا لفظ ہے۔ ہر ایک کے ساتھ برتاؤ کا جو سلیقہ ہے اس کو ادب کہتے ہیں۔ جانوروں کے ساتھ بھی جو برتاؤ ہے اس کو بھی ادب کہتے ہیں۔ شریعت کی اسلامی اصطلاح میں اور اہل تصوف اور اہل حقیقت کے ہاں بھی یہی معنی اخلاق کا ہے، حسن خلق کا ہے۔ میں ایسے موضوعات پہ زور کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے دیتا ہوں کہ بڑا گیپ آ گیا، زمانوں کا گیپ ہے، ہم چلتے چلتے اصل راہ سے ہٹ گئے۔ ہم سے میری مراد امت، اس میں اہل علم بھی ہیں، عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، پیروکار بھی ہیں، رہبر و رہنما بھی ہیں۔ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ دین کا جو فہم ہے وہ ہمارا اس اساس پر، بنیاد پر قائم نہیں رہا جس پر چلا تھا۔ دین کا سفر شروع ہوا تھا۔ دیکھیے زمانہ جو گزرتا ہے تو حالات میں، اوقات میں، زمانوں میں تغیر آتے ہیں، نئے نئے حالات پیش آتے ہیں، حالات زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور مختلف ملکوں میں مقامی تہذیب و ثقافت ہوتی ہے، مقامی حالات و واقعات ہوتے ہیں، وہ بھی انسانی فکر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسانی فکر انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی متاثر ہوتی ہے ان وقائع سے، واقعات سے، اور ان حالات سے، اور ان حادثات سے، ان معروضی حقیقتوں سے متاثر ہوتی ہے انسانی فکر اور انسانی طبیعت۔ جن حالات سے وہ معاشرہ، وہ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، پھر جو حالات اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے اوپر، اس زمانے میں انسان وہی بولی بولتا ہے، لوکل سچویشنز کو ایڈریس کرتا ہے۔ میں ایک فینومینن آپ کو سمجھا رہا ہوں، کس طرح تبدیلی آتی ہے۔ یہ 15 سالوں کی بات نہیں ہے، 15 صدیوں کی بات ہے۔ تجدید کیوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر 100 سال کے بعد میرے دین کی تجدید ہوگی؟ اگر یہ ایسے تغیرات نہ آئیں تو دین اسلام تو زندہ ہے قیامت تک، اس کی تجدید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ پاک نے فرمایا ہر صدی کے شروع میں میرے دین کی تجدید ہوگی، اور اس تجدید کا اثر اس پورے 100 سال تک پر حاوی ہوگا۔ اگلی صدی آئے گی، اس کے شروع میں یہ کام پھر اللہ کسی اور کو سونپ دے گا، پھر تجدید ہوگی میرے دین کی۔ انبیاء کی بعثت، انبیاء کا آنا بند کر دیا گیا آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد۔ اب آقا علیہ السلام کی امت کے اندر نبوت کے بدل کے طور پہ تجدید کے پروسیس کا اجرا کر دیا۔ یہ تجدید کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ حالات کے ساتھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، افکار میں، اعمال میں، احوال میں، سوچوں میں، سوچ کے پیمانوں میں، فتووں میں۔ اسی سے واعظ بنتے ہیں، حالات سے متاثر ہو کر، حالات سے متاثر ہو کر تقریریں ہوتی ہیں، انہی سے متاثر ہو کر تحریریں ہوتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، ایک معاشرہ چل رہا ہوتا ہے، اور آپ اس معاشرے کے ساتھ ساتھ اس کو ایڈریس کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ علم بھی ان مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، وعظ اور تقریر بھی انہی مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے، فکر اور تحقیق بھی انہی مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ مختلف صدیوں کو کھنگالیں تو کبھی آپ دیکھیں گے جس عالم کو اٹھائیں وہ قرآن کے مسئلے پر، خلق قرآن کہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق، اس پر بولتا نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس دور کا فتنہ یہ تھا، تو ہر ایک کی ضرورت تھی کہ اس کو ایڈریس کریں۔ کسی صدی میں چلے جائیں تو ایمان کی ماہیت پر گفتگو آپ کو ہر ایک سمت نظر آئے گی، کسی صدی میں چلے جائیں تو اور موضوعات ملیں گے، پھر اگلی صدیوں میں اور موضوعات ملیں گے۔ یہ جو موضوعات کا غلبہ آتا ہے علم پر، تحقیق پر، بیان پر، کلام پر، کتب میں، تصانیف میں، یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔
اس وقت کے تقاضے ہوتے ہیں، اس وقت کے تغیرات ہوتے ہیں، جو دینی فکر کو بدل رہا ہوتا ہے، وہ زمانہ تغیر آ رہا ہوتا ہے، اور دین کی حفاظت کرنے والے ان تغیرات کی آندھیوں میں کھڑے ہو کر دین کے اصل چہرے کو بچا رہے ہوتے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ گرد نہ پڑے، غبار نہ پڑے، اصل چہرہ، اس کی خوبصورتی اوجھل نہ ہو جائے، اور ان تغیرات کی زد میں آ کر اصل سوچ اور قدریں نہ بدل جائیں۔ اس طرح دین کی حفاظت ہو رہی ہے۔ زمانے گزر گئے، ان چیزوں پر توجہ نہیں رہی، نئے نئے موضوعات آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کسی ملک میں سیاسی آندھی چل پڑے، سیاسی حالات کی، سیاسی معاملات کی، تو وہ ساری جو سیاسی حالات کی آندھی روحانی ذوق کو متاثر کر دیتی ہے۔ روحانی ذوق اور روحانی یکسوئی وہ نہیں رہتی جو اس سے قبل ہوتی۔ کبھی معاشی اقتصادی حالات اور اس کی پریشانیاں آ جاتی ہیں تو دوسرا علمی فکری ذوق نہیں رہتا۔ الغرض حالات ہمیشہ انسان کے ذہنوں کو، انسان کے ذہن کو، اس کی سوچ کو، اور پھر اس کے عمل کو، خطاب کو، تبلیغ کو، تقریر کو، تحریر کو، ہر چیز پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور زمانہ اگر ساتھ ہی ساتھ اس کا ادراک کر کے دفاع نہ کیا جائے، نکھارا نہ جائے، اور بنیادی اساسی چیزوں پر زور دے دے کر پھر اجاگر نہ کیا جائے، اور زمانہ گزر جائے، تو گرد پڑتے پڑتے بالکل چہرہ بدل جاتا۔ آپ خود سفر کر کے آئیں، گرد و غبار ہو تو صابن کے ساتھ دھوتے ہیں نا، پانی سے صابن لگاتے ہیں تو چہرہ آپ کا اجلا تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو دین کا بھی ایک چہرہ ہے، اور معاشرے کے حالات اس کے چہرے پر اپنی طرح طرح کے افکار، نظریات، خیالات اور تغیرات کی گرد ڈالتے ہیں۔ تو دین کے چہرے کو بھی بار بار دھونا پڑتا ہے، اجلا کرنا پڑتا ہے، تاکہ جیسا چمکتا دمکتا میرے آقا نے دیا تھا، قیامت تک اسی طرح چمکتا دمکتا رہے۔ تو جہاں دین کے چہروں کو آدمی اجلا کر رہا ہوتا ہے، وہاں ہماری اپنی طبیعتیں، ہمارے دل بھی اجلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن لوگوں کو اللہ یہ توفیق دے، اور جو لوگ ایسے کام کی جو اجتماعی توفیق ہے اس کا حصہ بنے۔ میں بھولا ہوا سبق ہے، پرانی صدیوں میں اس سبق میں بڑی گونج تھی، بھولا بسرا ہو گیا، سبق بھول گیا، طبیعتیں لوگوں کی بھول گئیں، علم جو ہے وہ ان سے ہٹ گئے۔ تو میں بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہوں، اور کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے، میں کسی کام کا نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، صرف اتنا کام ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلاتا۔ زمانے گزر گئے ہیں، بہت بڑے بڑے سبق تھے، بھول گئے، بس میں ان اسباق کو یاد دلاتا ہوں۔ اور ایک کام اور کرتا ہوں، نئے زمانے میں چلتا ہوں، مگر ساتھ آپ کو پرانے زمانوں میں لے جاتا ہوں، پرانے زمانوں کو ساتھ رکھتا ہوں، کیونکہ نور پرانے زمانوں میں تھا، نور وہاں سے لیتے ہیں، سفر اگلے زمانوں میں کرتے ہیں، روشنی وہاں سے ملتی ہے۔ اب جو بتانا چاہتا ہوں، امام ابن سیرین کا یہ قول، جس کو خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی میں روایت کی، سامع اور راوی محدثین کے آداب کے اوپر کتاب ہے الجامع، تو امام ابن سیرین میں ان کا قول خطیب بغدادی نے نقل کیا، اور امام ابن سیرین، محمد بن سیرین، خود جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، اور جلیل القدر تابعی امام ابن سیرین وہ فرماتے ہیں کہ جو سلف صالحین تھے، فرماتے ہیں جو ہم سے اگلے اچھے لوگ تھے۔ اب اس لفظ پہ ذرا غور کریں، ایک جلیل القدر تابعی اور تابعین کا امام جب کہتا ہے جو اگلے اچھے لوگ تھے، وہ اشارہ کن لوگوں کی طرف کر رہا ہے؟ صحابہ کرام کی طرف۔ بھئی خود تابعی ہے اور کہتا ہے اگلے اچھے لوگوں کا کہنا یہ تھا، تو جب وہ بولتے ہیں اگلے اچھے لوگ یہ کہتے تھے، اس کا مطلب ہے یہ مسلک و مشرب صحابہ کرام کا تھا، اور جلیل القدر کل تابعین کا تھا، ان کو سلف صالحین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ کانوا یتعلمون الہدی کما یتعلمون العلم،
فرماتے ہیں کہ ہم سے اگلے اچھے لوگ جس طرح علم سیکھتے تھے اتنی ہی پیاس اور تگ و دو کے ساتھ ادب اور اخلاق سیکھتے تھے.